کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر میں نبی کریم پر ظالموں نے ظلم کیا، اسلام کو نشانہ بنایا اور صحابہ کرام کو نشانہ بنایا۔ تو ظالموں نے جس طرح اسلام کو نشانہ بنایا، ایک دور تو وہ تھا، اور آج وہ دور پھر ہے کہ نبی کریم کی ذات پر بھی انگشت نمائی ہو رہی ہے، اسلام پر بھی نکتہ چینی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تار، آج کا تار 1400 سال پرانے تار سے جڑا ہوا ہے؟ اصل میں جب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں غلط فہمی، نفرت کے دو وجوہات ہیں۔ ایک نفرت کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصل میں وہ چیز غلط ہے، جیسے شراب ہے، اس میں نشہ ہے اور وہ خاندان کو توڑتی ہے، رشتے کو توڑتی ہے، اور ایک پاکیزہ انسان کو وہ گٹر میں اور نیچے گرا دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک وہ چیز ہے کہ غلط فہمی، آدمی مطلب کوئی شربت پی رہا ہے اور کوئی اسے شراب پیتا ہوا سمجھے، اسے کہتے ہیں غلط فہمی، اور ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور لوگ اسے شرابی سمجھے، یہ ہے حقیقت۔ اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جو برادران وطن ہیں، ہمارے ہندو بھائی، نان مسلمز بھائی، ان کی نادانی کا اور ان کے بھولے پن کا یہ فائدہ اٹھایا گیا ہے کہ انہیں اسلام اور مسلمانوں سے اتنا نفرت دلا دی جائے کہ یہ مسلمان کا نام سنتے ہی جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ انگریزوں کی پالیسی تھی۔ انگریزوں نے 200 سال جو حکومت کی، تو بڑی مٹھی پر تعداد میں وہ لوگ آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم مسلمان اور ہندوؤں کو آپس میں لڑائیں گے نہیں، اور ان کو اگر ان کے مسلکوں میں نہیں بانٹیں گے، شدت پیدا نہیں کریں گے، اور ان کے ذات پات میں شدت پیدا نہیں کریں گے، تو ہم حکومت نہیں کر پائیں گے۔ تو وہ جو لوگوں نے جو پروسیس کیا تھا نفرت کا، اس پروسیسر مشین کو آزادی کے بعد میں ختم کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوئی ہے۔ آزادی ہمیں جسمانی اعتبار سے ملی ہے، لیکن فکری اعتبار سے اور حکومت چلانے کے جو لا تھے، ان کے جو سسٹم سے جو مکاری تھی، وہ لا آج بھی ہمارے ہندوستان میں اور دنیا میں ورک کر رہا ہے کہ بھائی نفرت کرو اور حکومت کرو۔ تو آج کیا ہے، ہندو مسلم کو بس الیکشن جیتنا ہے، دیش جلے، دیش برباد ہو، دیش کا معصوم ہندو اور معصوم مسلمان پریشان ہو، بلڈوزر چلے، اور میرا نام ہو رہا ہے، میری قوم سمجھ رہی ہے کہ میں مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہوں اور میری قوم مجھے خوش ہو رہی۔ میں کہتا ہوں ہندو بھائیوں کو کہ کوئی اگر ظالم ہے اور اتیاچار کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہندو بھائیوں نے اس کا وروਧ کرنا چاہیے، تاکہ تاریخ لکھی جائے کہ بھائی اگر کوئی ظالم ہندو تھا تو اس کی مخالفت کرنے والے بھی انصاف کے لیے آواز بلند کرنے والے ہندو تھے، اور اگر کوئی مسلمان ظالم ہے تو اس کے خلاف میں آواز بلند کرنے کے لیے بھی مسلمان ہونے چاہیے۔ جیسے کہ اکبر نے جب ظلم کیا اور زیادتی کی تو ہمارے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ تو یہ اسلام کا جو قانون ہے ہندو اور مسلمان کے خلاف نہیں، اسلام کا قانون ظلم کے خلاف، جو بھی ظالم ہوگا، چاہے وہ اکبر ظالم ہو یا پھر آج کی حکومت یا کل کی حکومت ہو، ظالم ہو، ظالم کا ہمارا کوئی دوستانہ نہیں ہے۔ ہمارا دوستانہ انصاف سے ہے، انسانیت سے ہے، شرافت سے ہے، اور سچائی اور اچھائی سے ہمارا رشتہ ہے، اور وہی ہونا چاہیے۔ آج جو غلط آپ نے جو کہا کہ یہ جو تانا بانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، کیا اس کے ساتھ میں آج کا تانا بانا ہے؟ بالکل۔ اس وقت کے جو بھولے سیدھے سادے نان مسلمز تھے، جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے بڑی مکاری کے ساتھ میں سیدھے سادے نان مسلمز وہاں کے مکہ واسیوں کو بہلایا اور جادوگر کہا، الزامات لگائے، تہمتیں لگائی اور ان کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جو سمجھدار اس میں سے نان مسلمز تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، محمد پیغمبر کو ہم 40 سال سے جانتے ہیں، وہ جادوگر نہیں ہیں، وہ رشتہ توڑنے والے نہیں ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ آدمیوں کے درمیان میں صلح رحمی کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، غمخوار ہیں، با اخلاق ہے، با کردار ہے، سچے ہیں، امین ہیں۔ تو یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اینالیسس کیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اور آج بھی کسی بھی مذہب کا انسان جب وہ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے دیے ہوئے اسلام کو جب سچائی کے ساتھ میں اینالیسس کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ میڈیا کے اندر جو افواہیں چلائی جا رہی ہے،
اور جو داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی کے نام پر جو ظلم و تشدد کے ساتھ میں ان کا نام جوڑا جا رہا ہے، اگر وہ واقعی مسلمان بھی ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کوئی دوسرا انسان محفوظ نہ ہو وہ مسلمان ہم میں سے نہیں۔ تو مسلمان کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ اس سے اس کے گھر والے، اس کے پڑوسی اور اس کے ملک والے پر امن رہے۔ جس سے امن رہتا ہے وہی مومن ہے۔ مومن کے معنی ہے جس سے لوگ پر امن رہے، اچھا حضرت، سلامتی سے رہے۔ اب میں تھوڑا اس سے لائن سے تھوڑا سا ہٹوں میں۔ آج سے آپ 35 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، زیادہ نہیں، تو اسلام میں مسلک دیوبند اور مسلک بریلوی، ٹھیک ہے، بہت چلا، اتنی چلی کہ پوچھیے مت آپ۔ صحیح، الحمدللہ اب وہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے فضل ہے، قریب وہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ لوگوں کی آنکھ کھلی۔ صحیح۔ اب میرا آپ سے اس میں کہنا یہ ہے کہ اب جو چلا ہے جی شیعہ والا، جی اب شیعہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیے، فیس بک پہ دیکھیے، انسٹاگرام پہ دیکھیے، واٹس ایپ پر دیکھیے، انٹرنیٹ پہ دیکھیے، میڈیا پر دیکھیے، تو شیعہ آج بہت زوروں پر ہے اور وہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ صحابہ کرام کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔